أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے بھائی اور دوستو، ہمارا یہ آج کا پروگرام مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب کی زیر صدارت ہو رہا ہے، اور آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے علماء دیوبند اور توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ جب ہم علماء دیوبند کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جا بجا ان کی کتب میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، ملتی ہیں کہ یہ کس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غلط باتیں کہنے پر جرأت رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں انہوں نے بے شمار جھوٹ بولے، بہتانات لگائے، الزامات لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی. میں بذات خود ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہ دینا چاہتا ہوں، نہ دینا چاہوں گا، بلکہ میں یہ بات آپ سامعین پہ چھوڑتا ہوں، اور جس شخص تک بھی میری یہ بات پہنچے اسے چاہیے کہ وہ ان کی اصل کتب میں سے یہ حوالے دیکھے اور جائزہ لے، غور کرے کہ واقعتاً ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں کی ہیں. اگر کی ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان کے عقائد اور نظریات سے برات کا اظہار کرے، اور ببانگ دہل وہ اس بات کا بھی اعلان کرے کہ آج کے بعد میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے،
اور عافیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصطلاحات سے انسان واقف ہو، چونکہ یہ حضرات اپنی کتب میں کشف، مکاشفہ وغیرہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو جب تک ان کی اپنی کتابوں سے ہی نہ واضح کیا جائے تو اس وقت تک صحیح طریقے سے معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں یہ آپ کے سامنے بہجت القلوب فی مبشرات النبی المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں بدریہ مکاشفہ قطب العالم حضرت شیخ محمد زکریا کاندلوی صاحب کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 40 بشارتیں درج ہیں، ان کو محمد اقبال صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور شیخ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تو اس کے صفحہ 7 پر وہ لکھتے ہیں مکاشفات کی شرعی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب غیبی معاملات کے حقائق میں کسی مضمون کے منکشف ہونے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت اگر سالک سونے اور جاگنے کے بین بین حالت میں ہوتا ہے تو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کشف کو واقعہ کہتے ہیں، اور عین بیداری اور حضور میں ہوتا ہے تو مکاشفہ کہتے ہیں، اور اگر سویا ہوا ہوتا ہے تو رویا صالحہ کہتے ہیں، اور خواب کبھی تو سچی اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی، مگر مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ حق تعالی روح کے بدنی پردوں سے مجرد ہونے کی حالت میں دکھلاتا ہے اور اکثر مقامات میں نفس روح کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ اصطلاحات کہ اگر سونے اور جاگنے کے درمیان میں ہو تو وہ واقعہ، اگر عین بیداری کی حالت میں ہو کوئی شخص کوئی چیز دیکھے تو وہ مکاشفہ، اگر سویا ہوا کوئی چیز دیکھتا ہے تو رویا صالحہ۔ لیکن ان کے نزدیک مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روح کے بدنی پردوں کو دور کر دیتا ہے اور کھلے حالات میں نفس کے روح کے ساتھ شریک ہو کر کے وہ چیزیں ان کو دکھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ یہ مکاشفات اپنے بزرگوں کے بیان کرتے ہیں ان مکاشفات میں ان کے نزدیک کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اگر ان کی منشا کے خلاف کوئی بات آ جائے، ان کے مذہب کے خلاف بات آئے، کتاب و سنت کے نہیں، ان کے مذہب کے، ان کی اپنی سوچ فکر کے خلاف ہو تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ دوہرا اصول اور معیار مقرر کر رکھا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس اس وقت کتاب ہے اشرف السوال، اس کے صفحہ 129 پر حاجی امداد اللہ صاحب کے سامنے ایک شخص نے اپنا مکاشفہ بیان کیا۔ چونکہ یہ مکاشفہ حاجی صاحب کے اور تمام علماء دیوبند کے مذہب کے خلاف تھا، اس لیے اس میں غلطی تسلیم کی گئی ہے۔ دیکھیے واقعہ نمبر 20 کے تحت لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ علاوہ حضرت خلیل پاشا صاحب مہاجر مکی کے جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے، مکہ معظمہ میں حضرت والا نے ایک اور بزرگ کی بھی زیارت کی ہے جن کا اسم شریف عبد الوہاب بغدادی تھا۔ وہ بتصدیق حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز بڑے صاحب کشف تھے، یعنی حاجی امداد اللہ صاحب جو ان بریلوی دیوبندی مکتوب فکر کے تمام لوگوں کے بالاتفاق پیر و مرشد ہیں، ان کی تصدیق کے ساتھ وہ صاحب کشف ہیں۔ ایک بار اپنا ایک کشف حاجی صاحب کی مجلس شریف میں بیان فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس وقت مالکی مصلی پر حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے۔ چنانچہ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو واقعی حضرت امام وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔